بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک آگ کا شعلہ ہے، اور غصے کی وجہ سے آدمی کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ جیسے تلخ ایلوے سے میٹھا شہد کڑوا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح غصہ انسان کے لیے مہلک ہے اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی کو بیان کرتے ہیں کہ غصے کا علاج کیا ہے۔ تو دیکھیں، غصے کا علاج دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غصے کو آپ ریاضت اور مشقت سے، محنت اور مشقت سے غصے کو کنٹرول کریں، اسے عقل و شرع کے تابع بنائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے اندر سے غصے کا مادہ ہی ختم کر دیں۔ ہاں، غصہ آنا چاہیے، لیکن ناگوار بات پر آنا چاہیے، خلاف شرع باتوں پر غصہ آنا شریعت کا مقصود ہے، بالکل اس کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ریاضت سے، محنت اور مشقت سے، مجاہدے سے آپ غصے کو عقل اور شریعت کے تابع بنا دیں۔ کہ جہاں پر عقل یہ کہے کہ غصہ کرو، جہاں پر شریعت یہ کہے کہ غصہ کرو تو وہاں پر کرو، جہاں شریعت کہے کہ یہاں پر غصہ نہ کرو تو وہاں پر غصہ نہ کرو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کا شکاری کتا ہوتا ہے نا، تو مالک شکاری کتے کو سمجھا کر وہ اپنے تابع کر لیتا ہے کہ جہاں وہ بھگاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، جب وہ کسی پر حملہ کرواتا ہے تو وہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہی کام ہم نے ریاضت اور مشقت سے کرنا ہے کہ غصے کو عقل کے اور شریعت کے تابع بنانا ہے۔ اور جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم نے سوچنا ہے کہ یہاں پر شریعت نے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ غصہ ظلم کے درجے کا ہے یا ظلم کے درجے کا نہیں ہے۔ اگر غصہ ظلم کے درجے کا ہوگا تو ناجائز ہوگا، اگر ظلم کے درجے کا نہیں ہوگا، کسی کی تربیت کے لیے ہوگا یا اصلاح کے لیے ہوگا، یا شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کہی گئی ہے اس پر ناگواری کا اظہار ہوگا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ غصہ کرنا جائز ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل اور عملی طور پر غصے کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، مجھے اپنے ماتحتوں پر غصہ آ رہا ہے، شاگردوں پر غصہ آ رہا ہے، بیوی بچوں پر غصہ آ رہا ہے۔ تو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے میری منشا کے مطابق اور میری چاہت کے مطابق یہ کام نہیں کیا۔ تو بھائی سوچیں اور غور کریں، جب آپ غصہ کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں کہ بھائی اس آدمی نے میری چاہت کے مطابق کام کیوں نہیں کیا، اس نے اپنی چاہت کے مطابق کیوں کام کیا۔ بھائی دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہیں، چاہت کے مطابق ہیں۔ اس کائنات میں کسی درخت کا پتا وہ نہیں گرتا اللہ کی چاہت کے بغیر، کائنات میں کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا اللہ کی چاہت کے بغیر۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اس لیے آپ جو ہے نا اس چیز کو سوچیں اور اس کا مراقبہ کریں کہ اگر میں غصہ کروں گا بلا وجہ تو میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ مجھے جن پر غصہ آ رہا ہے جو میرے ماتحت ہیں، ان کا میرے اوپر کیا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں، لیکن ہم دن رات بیسیوں نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانیوں پر اور گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے توبہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک لمبا وقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، رجوع کرے اور توبہ کرے۔ تو بھائی جب یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور بیسیوں نافرمانیوں پر ہر انسان سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، اور ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا تو فوراً اس کو سزا دے دیں، تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سوچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے پریکٹیکل یہ بھی ہے عملی طور پر کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس لیے کہ غصہ شیطان کا اثر ہے۔ جب آپ یہ شیطان سے پناہ مانگیں گے تو یہ اثر دور ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر اس سے بھی آپ کا غصہ دور نہ ہو تو فوراً وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سوچیں کہ بھائی یہ غصہ تکبر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے اور اسی کے لائق ہیں۔ ہم سب بندے ہیں، ہم سب غلام ہیں، ہم سب نوکر ہیں، ہم سب مخلوق ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر آپ اپنے غصے کو دور کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو اپنے ماتحت لوگوں پر غصہ آئے، بیوی بچوں پر، شاگردوں پر، ایسے لوگوں پر کہ جن پر وہ غصہ جاری کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کرے اور ضبط سے کام لے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا اور اس کا دل منور کر دے گا۔ تو یہ سوچیں کتنا بڑا انعام ہے، اس لیے اس کی عادت بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا بہترین علاج یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اپنائیں جن کو غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر کسی میں غصہ زیادہ ہے تو وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے کہ جن میں غصہ کم ہے، جن میں حلم و برداشت ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحمل کی صلاحیت عطا کی ہے، اچھے اخلاق عطا کیے ہیں، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میل جل ہے، کہ جن کو غصہ ان کو بھی زیادہ آتا ہے، تو پھر اس طرح آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، وہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں نے اس کے دو علاج بتائے ہیں، ساتھ ہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بتایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کسی ایسے آدمی کی صحبت اپنائیں کہ جس کو غصہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بہت ساری بیماریوں کا، بہت ساری خرابیوں کا، بہت سارے مفاسد کا، بہت سارے گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔